بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ ہے، 280 پیج ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ، اس کتاب کا نام ہے معرف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تو پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، اور رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا آرائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم نہ کہو رائنا اور کہو انظرنا، اور سنتے رہو، اور کافروں کو عذاب سے، اور کافروں کو عذاب ہے دردناک۔ خلاصہ تفسیر، بعض یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی کہ جناب رسول اللہ کے حضور میں آ کر لفظ رائنا سے آپ کو خطاب کرتے ہوئے، جس کے معنی ہیں ان کی عبرانی زبان میں ایک بد دعا کے معنی ہیں، اور وہ اسی نیت سے کہتے تھے، مگر عربی زبان میں اس کے معنی ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے کہ ہیں، اس لیے عربی دان اس شرارت کو نہ سمجھ سکتے تھے، اور اس اچھے معنی کے کثرت سے بعض مسلمان بھی حضور کو اس کلمہ سے خطاب کرنے لگے۔ اس سے ان شریروں کو اور گنجائش ملی، آپس میں بیٹھ کر ہنستے تھے کہ اب تک تو ہم ان کو خفیہ ہی برا کہتے تھے، اب اعلانیہ کہنے کی تدبیریں ایسی ہاتھ آ گئیں کہ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے اس گنجائش کی قطع کرنے کو مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم لفظ رائنا مت کہا کرو، اور اس کی جگہ لفظ انظرنا کہہ دیا کرو، کیونکہ اس لفظ کے معنی اور رعنا کے معنی عربی زبان میں ایک ہی ہیں۔ رعنا کہنے میں یہودیوں کی شرارت چلتی ہے، اس لیے اس کو ترک کر کے دوسرا لفظ استعمال کرو، اور اس حکم کو اچھی طرح سن لیجیو اور یاد رکھیو، اور ان کافروں کو تو سزائے دردناک ہوگی ہی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی اور وہ بھی چالاکی کے ساتھ کرتے ہیں۔ مسئلہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر اپنے کسی جائز فعل سے دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی معلوم ہو تو یہ جائز فعل بھی اس کے لیے جائز نہیں رہتا۔ جیسے اگر کسی عالم کے جائز فعل سے جہلوں کو مغالطہ میں پڑنے اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس عالم کے لیے یہ جائز فعل بھی ممنوع ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ فعل شرعاً ضروری اور مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو۔ اس کی مثالیں قرآن و سنت میں بہت ہیں۔ اس کی ایک دلیل وہ حدیث ہے جس میں ارشاد ہوا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر جو قریش نے زمانہ جاہلیت میں کی تھی، اس میں کئی چیزیں بنا ابراہیمی کے خلاف کر دی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو منہدم کر کے عصر نو بنا ابراہیم کے مطابق بنا دوں، لیکن اس سے ناواقف عوام کے فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، اس لیے بالفضل ایسا نہیں کرتا۔ ایسے احکام کو اصول فقہ کے اصطلاح میں سد ذرائع سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو سبھی فقہا کے نزدیک معتبر ہے، خصوصاً حضرات حنابلہ اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس کا خراب ہونے کا خدشہ ہو حضور نے اسے منع کر دیا۔ ناظرین، ویلاگ 2 کمپلیٹ ہوئے، انشاءاللہ ویلاگ نمبر 3 کے ساتھ اب آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے۔ آہو لوگو مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں، آہو لوگو مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں، رحمت للعالمین کی، رحمت للأجدار کی، رحمت للعالمین لجدار کی باتیں کریں، آہو لوگو مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں۔
موہ لیتی تھی جو دل عبداروں کے اغیاروں کے، موہ لیتی تھی جو دل عبداروں کے اغیاروں کے، میٹھی میٹھی پیاری پیاری، میٹھی میٹھی پیاری اس گفتار کی باتیں کریں، رکھ کے سر جولی میں جس کی چین سے سوئے حضور، یار باکر دار اور اس غار کی باتیں کریں، آؤ لوگو مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں۔